عائشہ غصے سے بھری اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کی سائیڈ میں سے دراز کو اوپن کیا، سگریٹ کی ڈبی نکالی اور لائٹر نکالنے کے لیے کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگانے لگی تھی، سنگاتی پینے لگی۔ وہ نورین بیگم کے پاس چانسلر سے شادی کرنے کے لیے انکار کرنے گئی تھی، لیکن بدلے میں نورین سے اچھی خاصی آپ نے سنائی، اس کی دھمکی دی اور اگر اس بار شادی شاہزر سے نہیں ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ لیکن اب ان سے خاندانوں کی کڑوی باتیں برداشت نہیں ہوتی اور ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگا چکی تھی۔ ہاں وہ معتصم سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی محبت کو پانے کی خواہش نہیں کی، کیونکہ اس کی محبت میں جسم یا ضرورت کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے اس کی روح سے محبت کی تھی، جسے کسی چیز کا لالچ ہی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اپنے ماں باپ، اپنی دادی سے سنتی رہی کہ معتصم کی ہے دلہن اور اس کی شادی معتصم سے ہوگی، اور پھر انہی باتوں کو سن سن کر وہ بڑی ہوتی آئی تھی۔ جانے کب وہ معتصم کو پسند کرنے لگی، حالانکہ معتصم نے تو کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اس کی منگیتر ہے، کبھی اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اسے منور کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا اور اس کی باتوں وہ اس کی بہن ہے۔ معتصم کے رویے کو دیکھ کر اسے تو اس کی کبھی کبھی اپنی ماں اور دادی کی باتیں بھی بہت عجیب لگتی تھی اور جھوٹ بھی لگتی تھی کہ معتصم کی منگیتر ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو جب اپنے منگیتر کے بارے میں بتاتی تھی، اس کے منگیتر اسے گفٹ یا اس کا منگیتر اس سے بہت پیار کرتا ہے اور پھر رات بھر اس سے فون پہ بات کرتا ہے، تو یہ اس سے باتیں کرتا ہے تو تب وہ ان سے معتصم کا موازنہ کرتی، جو باتیں تو دور کی باتوں سے دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی، وہ معتصم سے محبت بڑھ کر محبت کر بیٹھتی تھی اور اس کی پسند ناپسند سب کو اپناتے خود کو مکمل اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اس سب کے باوجود اس نے کبھی اسے پانے کی خواہش نہیں کی تھی، اس نے ہمیشہ سے ہی سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ رکھا تھا اور اسے اس کی پاک ذات پر یقین تھا، اگر اس کی قسمت میں معتصم ہوا تو اسے ضرور مل جائے گا، وہ خود ہی اس کی جانب راغب کر دے گا، اور اس نے کبھی معتصم کو ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے احترام ہوتا تھا اور معتصم کی نظروں میں اس کے لیے پیار، بہن جیسا پیار اور اپنے لیے احترام دے کر وہ ایک دم سے نظر آتا تھا۔ دوسرا کوئی جذبہ اس کی نظروں میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور جب معتصم اور حنا کو اس نے پہلی بار ایک ساتھ دیکھا تو اس کی بچی کچی محبت اس کے سینے میں ہی دم توڑ چکی تھی، اور اب وہ کبھی بھی معتصم کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے خاموشی سے اسے معتصم سے ہرگز کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شکوہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ کو کوئی آس امید دلائی جائے، اور اس نے تو اسے کبھی بچپن سے ہی کوئی آس امید نہیں دلائی تھی۔ وہ تو اپنی محبت کی طرف سے ایک امید لگائے بیٹھی تھی کہ خود ہی اسے جو حنا کے آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ سگریٹ پھونکتی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے میں بجتے موبائل کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور بیڈ پر پڑے اپنے موبائل پر کی اسکرین کو آف ہوتا دیکھ کر بجھی ہوئی سگریٹ کو کھڑکی سے نیچے کی جانب پھینکی، بیڈ کے قریب آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ ابھی اس نے موبائل واپس نیچے ہی رکھا تھا کہ پھر سے اسی نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ عائشہ نے گھور کر پہلے اس نمبر کو دیکھا اور پھر کچھ توقع کے بعد اس نے کال یس کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف سے بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ نے سر جھنجھلاتے ہوئے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو اسے اب کال ابھی بھی جا رہی تھی۔ ہیلو، اس بار ذرا سخت آواز میں اونچی گرائی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ کہتی وہ کال کٹ کرنے ہی والی تھی کہ جانی پہچانی آواز سن کر اس کا ہاتھ رکا۔ کیا تم بھی ساتھ چل رہی ہو بھاڑ میں؟ اگر ساتھ جا رہی ہو تو پھر تو میں بالکل تیار ہوں، بولو ایسے ہی آ جاؤں یا سامان کے ساتھ لے کر آؤں؟ شاہزر مسکراتا ہوا شوز سمیت اپنے بیڈ پر لیٹا۔ کمینے گریلے، میرا نمبر کہاں سے لیا تم نے؟ غصے سے مٹھیاں بھیجتی ہوئی جب سے آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کو دھاڑ چکی تھی۔ تمہارا نمبر کون سا وزیر کا خزانہ ہے؟ خزانے کے گھر کے لاکر کا کوڈ نمبر تھا، جسے حاصل کرنا ناممکن تھا، ایک عام سی لڑکی کا عام سا نمبر یہی تو تھا، اسے حاصل کرنا شاہزر خان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فون کیوں کیا؟ صبح کٹائی میں کوئی کسر رہ گئی تھی جو دوبارہ مجھ سے پنگا لینے کی سوچ رہے ہو؟ پیار میں کسر چھوڑ گئی، اگر مار کے ساتھ دو باتیں بھی پیار بھری کر جاتی تو مجھے سکون کی نیند آ جاتی۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بیڈ پر سیدھا لیٹے وہ چھت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بندریا کو چھیڑنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ تم جیسے دو ٹکے کے گوریلے کو میں منہ نہ لگاؤں
پیار بھری باتیں تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے پہلے ہی سمجھا رہی ہوں، ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو اس شادی سے، ورنہ عائشہ تو تمہاری زندگی خراب کر دے گی، ہاتھوں تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، بعد میں پچھتانے سے اچھا ہے کہ چپ چاپ پہلے ہی راستہ بدل لو۔ شاہزر ایک بار جو کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو پھر اپنی بھی نہیں سنتا، اور آئی نو تھوڑی فلمی ڈائلاگ ہے لیکن یہی سچ ہے، مجھ پر سوٹ کرتا ہے۔ عائشہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ خود ہی بول گیا تھا، اور ایک بار شادی ہو جانے دو، منہ لگانے کے ساتھ ایسی پیار بھری باتیں کر کے بغیر کہ یہ شرما نہ گیا تو پھر دیکھ لینا۔ اس کے سرخ بھرے چہرے کو خیالوں میں تصور کرتے ہوئے شاہزادہ مسکراتا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کمینے گھٹیا گریلے، مجھ سے اتنے غصے کھاؤ گے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گی، چیپ انسان۔ ایک لڑکی سے بات کرنے کی تم میں ذرا تمیز نہیں۔ عائشہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کی ہوش شکل کو مار کر بدصورت بنا دے۔ الحمدللہ میں لڑکیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن سوری، ایک بندریا جو کہ مجھ سے عزت نہیں ہوتی، اور وہ جو بھی سگریٹ پیتی ہے۔ ہاں تو کیوں کر رہے ہو مجھ سے شادی؟ پھر ڈھونڈو نا اپنے لیے کوئی انسان کی بچی جو سگریٹ نہ پیتی ہو۔ عائشہ ہاتھ تڑک کر بولی تھی، جو تم بندریا میں بات ہے وہ کسی اور انسان کے بچے میں کہا، مجھے تو تم بندریا سے ہی شادی کرنی ہے جو سگریٹ پیتی ہے۔ ہائے کیا حسین لمحہ ہوگا جب میں تمہارے لبوں سے سگریٹ نکال کر ان پر اپنے لب رکھوں گا اور پھر تم میری سانسوں کو ایسے پیو گی جیسے سگریٹ کے گہرے کش پڑتی ہو۔ آنکھیں بند کرتا ہوا مسرور سا بولا تھا، واللہ بے شرم انسان، کاش تم اس وقت میرے سامنے ہوتے تو میں تمہاری زبان ہی کھینچ لیتی۔ بکواس پر عائشہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ اس وقت نہ صحیح تو کل اپنا یہ شوق پورا کر لینا جب میں کل نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے آؤں گا۔ بس ایک ریکویسٹ ہے، سب کے سامنے کچھ مت کرنا۔ ہاں اکیلے میں جو مرضی کر لینا، میں منع نہیں کروں گا، لیکن کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ اب تم سب کے سامنے اپنے لبوں سے میری زبان کھینچو گی تو سب تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میرے ہونے والی بیوی کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا سوچے، مجھے یہ سب قبول نہیں اور نہ ہی پسند ہے۔ اللہ کتنی گندی سوچ ہے تمہاری۔ عائشہ صدمے سے منہ کھولے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہارے بارے میں تو میں اس سے بھی زیادہ گندا سوچتا ہوں۔ کیا کرو گی؟ میری سوچ کو لے کر پکڑ کر پیٹو گی؟ کس حق سے ایک نامحرم کے لیے اس طرح کا سوچ سکتے ہو؟ تم بھولو مت، ابھی ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں بنا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی بھی سوچ رکھوں۔ آگ لگ گئی تھی اسے بھی، اس کے تن بدن میں۔ اس کی گھٹیا چیپ باتیں سن کر تو میں دل سے محرم بنا چکا ہوں، اب یہ سوچیں لازم ہے مجھ پر، باقی چند دن میں پروفیشنلی طور پر مہر لگ جائے گی ہمارے رشتے پر، اس لیے اس طرح کی باتیں جواز پیش کر کے مجھے شرم دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ شو ہوا تھا۔ مرو تم کمینے گریلے۔ عائشہ غصے سے پھنکارتی ہوئی کال کرتی ہوئی زور سے فون بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ فون سے آتی ٹو ٹو کی آواز پر شاہزادہ نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کیا تو کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ہاں اب آئے گی سکون کی نیند۔ شاہزادہ سے الجھنے چلی تھی رات کو اس کی نیند نہ حرام کر دی تو میرا نام بھی شاہجہاں نہیں۔ وہی بیڈ پر اوندے منہ لیٹتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ہنا ٹرے میں کھانا سجائے روم میں داخل ہوئی اور سامنے صوفے پر بیٹھے معتصم کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ایک نظر دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب سے آفس سے آیا تھا تب سے لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا، کھانا کھانے نیچے بھی نہیں آیا تھا، اور جس کے چلتے ہنا نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا بلکہ دونوں کا کھانا ٹرے میں رکھتی اوپر لے آئی تھی۔ اسے دیکھتی ٹرے کو ایک ساتھ ہاتھ میں سنبھالتی دروازہ کو اچھے سے لاک کیے ٹرے کو واپس تھامتی منہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے موجود ٹیبل پر پڑے اسے دیکھنے لگی، جو اس کی موجودگی کو نظر انداز کیے کام میں ہی مگن تھا۔ ہنا کہ کئی لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی اور شاید اسے اس کے کھڑے ہونے کا احساس ہو جائے اور اس سے کھڑے ہونے کی وجہ سے ہی پوچھ لے، لیکن ہنا بس ایسے ہی سوچتی رہ گئی۔ معتصم نے تو پوچھنا تو اس کی طرف جانب دیکھا بھی نہیں تھا، اور یہی بات ہنا کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ غصے سے اپنی ناک چھوٹی پھلاتی معتصم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی اور اس گود میں رکھے لیپ ٹاپ کو اٹھا کر اس نے ٹیبل کی ایک سائڈ پر رکھا تھا، اور اس کی اتنی جرأت پر تو معتصم دائیں آبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا سمجھوں میں اس حرکت کو، بدتمیزی یا زبردستی؟ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی سے اس نے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے لبوں میں دباتے اس نے سلگایا تھا۔ زبردستی میں کچھ ہی سمجھ لے۔ ہنا جلدی بھی اس کے قریب آئی تھی،
सिगरेट को सख्त नजरों से घूरती हुई बोली, कब से आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और आप हैं कि इस लैपटॉप के साथ गूंद गूंद की तरह चिपके बैठे हैं और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये गुस्सा तो खुद को इग्नोर किए जाने पर भी है और ना खाना खाने पर भी। सिगरेट का धुआं बाहर हवा में छोड़ते उसकी सिर्फ फूले गालों को देखने लगा था, जो गुस्से से और भी दहकने लगे थे। खाना ना खाने पर कल भी आपकी वजह से मैं भूखी रही और आज भी मैंने आपकी वजह से खाना नहीं खाया। और अभी तक नाक को ऊपर की जानिब खींचते वो अभी तक उस मनहूस सिगरेट को देख रही थी, जो कैसे उसके शोहर के लबों से लगी हुई थी। मैंने कहा था भूखा रहने के लिए, वानी हेजी से कहता हुआ सिगरेट का कश गहरा भरता हुआ उसके वहां से उठने लगा। अगर मजीद एक सेकंड भी वो उसके पास बैठता तो उसकी मासूम शक्ल देखकर पागल हो जाता। आप यहाँ से नहीं जा सकते। उसे यहाँ से उठते देख उसने और गुस्साया और उसके बाजू पकड़ते हुए उसने जोर से उसे वापस अपने पास बिठा लिया था। मुतसम, जिसने अपना जिस्म ढीला छोड़ा हुआ था और धब से वापस अपनी जगह पर बैठा अपनी ब्राउन आंखों को फैलाए उसे देखने लगे। जब तक आप मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा लेते, आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगी। उसके बाजू को अपने नाजुक हाथों की मुट्ठी में पीसते हुए जिद्दी अंदाज में अपनाते बोले, मुझे भूख नहीं है और ये सब तुम क्यों खा रही हो? क्यों तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है? इतनी फिक्र दिखाने का क्या जवाब बनता है? कोई फायदा नहीं। जब कल तुम छोड़कर ही जाना है तो फिर ये सब करना। प्लीज मुझे मजीद अजियत मत दो। उसके नाजुक हाथों का लम्स अपने बाजों पर महसूस करते उसके वजूद से उठती बीनी बीनी खुशबू उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ भूलकर उसके सीने में छुपा ले। दिल में बढ़ती ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए उसने एक सिगरेट चलाई और हर वक्त इस मनहूस को ही ऐसे पीते हैं जैसे ये ग्लूकोज की बोतल है। उससे आपको एनर्जी मिलती हो। हिना के हाथ आगे बढ़ाते उसके लबों में दबी हुई सिगरेट को खींचकर नीचे फर्श पर फेंका था और उससे आपको ताकत नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रही है। ताकत आपको खाने से मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मेरे लबों से हटाने की? मोहतसम ने बिफरते हुए उसका जबड़ा अपने हाथ की मुट्ठी में पींच लिया था। हिम्मत दबोच लिया और उसे अंदाजा नहीं था कि हिना ऐसा भी कुछ करेगी। जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने सिगरेट उसके लबों से हटाया था, वरना किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मोहतसम के लबों से सिगरेट को हटा पाए। जब तक वो खुद ना चाहे तब वो कोई भी नहीं हटा सकता था। मुझे अच्छा नहीं लगता उसे आपके लबों में देख। हिना बिना डरे उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ती हुई बोली, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या मैं उसे पीना छोड़ दूं? मोहतसम तमस्खर से हंसा। किस हक से मुझ पर इतना रौब दिखा रही हो? हाँ बताओ। शोहर तो तुम मुझे मानती नहीं हो। मोहतसम ने झटके से उसका जबड़ा छोड़ा और टेबल पर रखी डब्बी में से एक और सिगरेट निकाल कर सुखाया था। मैंने कहा था ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता उसका आपके लबों को चुना। हिना ने फिर से उसके होंठों से सिगरेट को निकालकर नीचे फर्श पर फेंका था। क्यों मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर कर रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? शिद्दत जब्त से लब खींचते हुए उसके घने ब्राउन बालों को मुट्ठियों में भरता हुआ बालों पर खिंचाव बढ़ाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर रूबरू किए वो जोर से दौड़ता और उसकी छेड़ किसी धाड़ पर हिना लड़स कर रह गई थी। आंखों से आंसू लड़कर गालों पर बहने लगे और उसकी आंखों से बहते स्याल और लरसते लबों को देखते झटकते से उसके छोड़े उठा और बालकोनी के ग्लास डोर को खोलता वो बाहर निकलता चला गया। पीछे हिना उसकी पुश्त को देखती और तेजी से रोने लगी थी। उसे पहले वाले मुतसम की शिद्दत से याद आई थी, जो उसकी हर हता को माफ कर देता और उसे अपने सीने से लगा लेता। रोते हुए उसने सामने पड़ी खाने की ट्रे को देखा। नहीं, हिना तो ऐसे हार नहीं मान सकती। मुतसम को मनाना होगा। अपने दिल की आवाज़ सुनती अपने गालों पर बहते हुए आंसू को साफ कर गई थी। रात गहरी होने पर मुतसम अपने कमरे में आया तो हिना बेड पर करवट के बल खुद में कंफर्ट लिए लेटी थी और उसके वजूद को देखते उसने टेबल की जानिब देखा, जहाँ ट्रे में खाना बिल्कुल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नफी में सर हिलाते हुए वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा और अपना नाइट ड्रेस लेता हुआ वाशरूम में बंद हुआ। दरवाजे के बंद होने पर हिना ने कम्फर्ट से चेहरा बाहर निकालकर वाशरूम के दरवाजे को देखा और घोड़ा खड़ूस नाक चढ़ाकर कहती सीधी होकर लेटी छत को घूरने लगी थी। कुछ मिनट के बाद मुतसम फ्रेश हुआ और वाशरूम से बाहर निकला। टॉवल स्टैंड पर हैंग करता एक नजर हिना की जानिब देखता खामोशी से उसके बराबर बेड पर सीधा लेट गया। कुछ देर छत को घूरने के बाद उसने सुकून हासिल करने के लिए आंखें बंद कर ली। हिना ने जोर नजरों से उसकी जानिब देखा और उसकी बंद आंखों को देख उसने फौरन से उसकी जानिब करवट ली और उसके चेहरे को देखने लगी और उसके चेहरे को देखकर उसके साथ गुजरा एक एक लम्हा याद करने लगी। मंजर उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। मुतसम हर वक्त उसे प्यार भरी नजरों से देखता, उसे अपने
ارد گرد نہ پا کر اس کی نظروں کا بےتاب ہونا یاد کر کے ہنا کے لیے تلخی سے مسکرائی۔ تب میں اور اب میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ ہنا نم ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے گئی اور براؤن آنکھوں سے اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے چھپے ہوئے نیلے کلیجی ہونٹ آپس میں پیچھے ہوئے تھے۔ سفید رنگت پر براؤن گھنی داڑھی غضب ڈھا رہی تھی، چوڑا کسرتی سینہ، اس وقت ہاف بازو میں چھلکتے سفید پھولے مسلز، ایک الگ ہی روب تھا اس کی شخصیت کا کہ سامنے والے اسے کوئی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ جب وہ پیار کرنے پر آتا تو ترکش کے ہیرو کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا، اور جب نفرت کرنے پہ آیا تو غصہ کرتا تو جلاد کباب بھی بن جاتا تھا، سامنے والے کی روح تک کو لرزا دیتا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو بڑی گہرائی سے دیکھتی وہ کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی تھی، اور اس کے پھولے سفید مسلز پر ابھرتی ہری رگوں کو دیکھ کر ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اس نے اپنا ہاتھ اس کے مسلز پر رکھا تھا اور آہستہ آہستہ ہری پھولی ہوئی رگوں پر انگلیاں پھیرنے لگی کہ دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی تھی، اور اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو معتصم خان ابھی تک آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ مسکراتے ہی نہ اس کے مسل سے انگلی ٹریس کرتی ہوئی اس کے بازو تک لائی اور پھر سہلاتی ہوئی اوپر کی جانب لے گئی، اور اسے نیند کی جانب نہیں آ رہی تھی تو کیسے اتنے سکون سے سو سکتا تھا۔ یہی عمل اس نے 3-4 دفعہ کیا تو آنکھیں بند کیے معتصم لیٹا، جو اس کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر رہا تھا۔ سہلانے پر اس نے سختی سے آپس میں لب پیچھے اور ہنا کو اس کے بالکل قریب کیا تھا۔ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے یہ عمل دیکھتی کر اس کے ہونٹوں کی موومنٹ پر اس نے اپنی لبوں پر مسکراہٹ لبوں میں دبائی اور مزید ہمت کرتی اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی، اور یہی معتصم خان کی بات ہوئی تھی، اور آنکھیں کھول کر اس نے ہنا کی جانب دیکھا تھا۔ خود کے چہرے پر جھک کے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ ہنا کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ معتصم کی بھاری گمبھیر آواز پر ہنا ہوش میں آتی جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی تھی ہونے لگی۔ معتصم نے اس کی جانب دیکھا، کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اسے واپس اپنے اوپر جھکایا، اور ہنا کے کھلے آبشار کی مانند براؤن بال اس کے چہرے پر بکھرے۔ کیوں بار بار میرے پاس آ رہی ہو؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بکھرے بالوں کو اس کے بالوں کو ہاتھ کی انگلی سے سمیٹتے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو مضبوط بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہی بولی تھی۔ معتصم خان کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ بکھری جو مونچھوں کے نیچے کہیں چھپ سے گئی تھی۔ تو میری نیندیں حرام کرو گی؟ تمہیں نیند نہیں آ رہی تو یہ میرا مسئلہ نہیں، البتہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ سائیڈ ہنا کو بیڈ پر ڈالتے اس نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ ہنا نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ میرے ساتھ یہ جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے میں اتنے دن سے سکون سے نہیں سوئی۔ اور اس کے بازو میں ڈالتے ہوئے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے زور سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ معتصم نے گردن پیچھے موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی طرف کروٹ لی۔ تمہاری نیند کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ بے سکونی کے دن تو میں گزار رہا ہوں، تمہیں تو سکون کی نیند آنی چاہیے نا۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا، مانی ہنسی سے کہتا ہوا اس کی نم ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو بات بات پر پرسنے لگتی تھی۔ نہیں آ رہی مجھے سکون کی نیند، پلیز میں سونا چاہتی ہوں، مجھے سونا ہے، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے شدت سے رونے لگی تھی کہ معتصم نے آگے بڑھ کر اسے بڑھتے ہوا اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اپنے بازو کا حصار اس کی کمر کے گرد تنگ کرتے ہوئے خود کو زور سے اس کے سینے پر پینچا تھا کہ اچانک ہوئے افتاد پر ہنا کے برستے ہوئے آنسو تھمے، اور معتصم کے گھنے براؤن بالوں کو دیکھ کر اچانک اس کے دل سے گرم دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، اور اس کی گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے اس کا دل سینے کے اندر ہی اچھل کود کرنے لگا تھا۔ اس کی ڈھول کی طرح بجتی ہوئی دھڑکنوں کے شور پر اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتا دھک دھک کر کے لبوں کے نیچے سے محسوس کرنے لگا، اور اپنے سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے ہوئے اچانک اتنی گہری نیند اس پر مہربان ہوئی کہ معتصم خان کی گردن کے گرد بازو کا حصار بنائے وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ہنا دلاور ہاں جو کل تک اس کے بھاری بوجھ تلے ساری رات کو بے سکونی سے گزارتی ہوئی آج اسی بوجھ تلے سکون سے سو رہی تھی۔ ہنا کے ساکت ہوئے وجود کو محسوس کیے اس نے سر اس کے سینے سے اٹھاتے ہوئے اسے
اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ سو گئی تھی۔ معتصم نے مسکراتے سر ہلاتے اس کے آپس میں پیوست ہونٹوں کو نرمی سے چھوا اور سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھتا ہوا اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا ہوا خود بھی سونے لگا تھا۔ اس کے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دونوں آج پرسکون نیند میں سو رہے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو معتصم کے سینے پر پھیل کر سو رہی تھی اور ہاتھ اس کے سینے کے گرد، ٹانگ اس کے گرد پھیلائی وہ پوری طرح اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کے کسرتی جوڑے سینے کو اٹھا کر اس کے وجود کی جانب دیکھا اور اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ رات وہ کب اس کے اوپر آئی تھی اسے کچھ یاد نہیں۔ لرزتی پلکیں اٹھا کر اس نے معتصم کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دونوں کے چہرے بعد سے کچھ انچ بھر کا فاصلہ تھا اور دونوں کی چہروں کی تپش، گہری سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ ہنا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر براؤن بالوں کو آہستہ سے پیشانی سے پیچھے کیا اور کتنے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو دیکھے گی۔ پہلے اتنا زیادہ پیار دے کر اپنا عادی بنایا اور اب مجھے عادت ہو گئی ہے تو بے رخی دکھا کر دل دکھا رہے ہیں۔ ہنا منہ پھلاتی ہوئی اس کی پلکوں کو انگلیوں سے چھوتی ہوئی سرگوشی نما آواز میں بولی، اور جو تم نے میرا دل دکھایا وہ کس ڈالتے ہوئے ڈالوں گی؟ وہ جل گمبھیر آواز پر اس کی آنکھوں کی حرکت رکی۔ معتصم نے آہستہ سے آنکھیں کھولتے سنجیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی گرم تپش زدہ سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا جانے لگا تھا۔ اپنے بالوں میں الجھے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی پلکوں کو سہلاتے ہوئے اس کی انگلیوں کے لمس پر وہ خاموش لیٹا رہا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا خود سے قریب آنا۔ جو کام وہ پیار سے نہ کر سکا وہ کام اس کی ناراضگی کروا رہی تھی اور اس کی کمر پر مضبوط گرفت ڈالتے ہوئے جھٹکے سے بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ تو میرے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ کون سا گیم کھیل رہی ہو؟ میرے ساتھ مجھ سے محبت نہیں کرتی تو پھر بھی میرے قریب آتی ہو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نئی جذبات نہیں ہے تو پھر یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میرے نزدیک آ کر میرے ضبط کا امتحان لیتی ہو؟ اس کے پھولے نرم گالوں کو انگلی سے سلاتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا، پتہ نہیں میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے لیکن میں بہت چاہنے کے باوجود بھی یہاں سے نہیں جا پا رہی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی براؤن آنکھوں سے نظر چراتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا، نظر چرانے سے میرے سوالوں سے بچ نہیں سکتی۔ اس کی تھوڑی کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اگلی بار تبھی میرے قریب آنا جب اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ جاؤ، اس سے پہلے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دائیں پھولے گال پر زور سے دانت کاٹتے ہوئے پیچھے ہوا، بنا اس کی جانب دیکھے واش روم میں بند ہوا۔ ہنا سیدھی بیڈ پر لیٹی معتصم کی باتوں میں الجھ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر چھت کو گھورنے کے بعد اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دروازے کو دیکھ کر ڈریسنگ روم کی جانب گئی اور ایک امید کے ساتھ معتصم کے لیے اسکائی بلو کلر کا ٹو پیس نکالتی باہر لائی اور اس کو بیڈ پر رکھتی باری باری اس کی تمام استعمال کی چیزیں اس کے ساتھ رکھتی وہ واپس اندر گئی اور وارڈروب سے ٹائی نکال کر لے کر آئی تھی۔ جب تک معتصم باہر نکلتا سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھی ٹائی باندھنے کا طریقہ یوٹیوب سے دیکھنے لگی، کیونکہ جب سے اس نے معتصم سے کہا تھا کہ اسے ٹائی باندھنی نہیں آتی تب سے معتصم نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور چھوڑ ہی دی تھی۔ پورے دھیان سے وہ ٹائی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگی۔ معتصم فریش ہوا اور اپنی کمر کے گرد ٹاول باندھے باہر نکلا۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑے اپنے ڈریس کی جانب گئی۔ وہاں سے ہوتے ہوئی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ہنا پر گئی تھی جو کہ موبائل پر نہ جانے کیا دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی معتصم نے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے کہ پھر سوچتے وہ رکا اور بیڈ پر ہنا کے نکالے ڈریس کو اٹھاتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کیے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا، نکلا تو ہنا ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ معتصم سخت چین چلایا لیکن خاموش رہا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا، بالوں میں برش پھیرتا ہوا، خود پر پرفیوم سپرے کرتا ہوا مڑا اور بیڈ پر پڑی ٹائی کو دیکھ کر اس نے پھر سے ایک نظر ہنا کو دیکھا جو ابھی تک جب سے اس نے مٹھیاں پچھی اور اس کا دل کیا کہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کے 1000 ٹکڑے کر دے اور اس کے جانے کے بعد تو بھی تو یہ فضول کام کر سکتی تھی، لیکن نہیں، میڈم کو میرے خون جلانے میں مزہ آتا ہے۔ لفظوں کو لبوں میں پھینچے ہوئے وہ اس کی جانب وہ بیڈ پر بیٹھا، پاؤں میں شوز ڈالتا ہوا، کلائی پر گھڑی باندھے وہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ ہنا اسے بالکل تیار کھڑا دیکھ کر موبائل صوفے پر رکھتے ہوئے بیڈ سے ٹائی اٹھاتی اس کے پاس آئی جو ڈریسنگ سے اپنا موبائل کے ساتھ رکھے سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر کو اٹھا رہا تھا۔ سیدھے ہو جائیے، مجھے ٹائی باندھنی ہے۔ ہاتھوں میں ٹائی پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، ضرورت نہیں اس کی۔
بے رخی سے کہتا وہ پلٹا اور بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھایا، بولا نہ مجھے ٹائی باندھنی ہے تو باندھنی ہے۔ پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی، وہ حکمیہ لہجے میں بولتی ہوئی پاؤں کی ایڑیاں اٹھاتی، اس کی گلے میں ٹائی ڈالی۔ معتصم نے سخت نظروں سے اس کی اٹھی پاؤں کی ایڑیوں کو دیکھا۔ میں نے بھی بولانا ضرورت نہیں، اس کی ٹائی کو گلے سے نکالتا وہ آگے بڑھا۔ پیچھے آدھے گھنٹے سے میں یوٹیوب سے ٹائی باندھنا سیکھ رہی ہوں، بھرائی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو معتصم کے چلتے قدم رکے، سختی سے اس کے لب پنچے اور مڑتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اٹھا کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے خاموشی سے اس کی جانب جھکا۔ اس اچانک ہوئے افتاد پر ہینا بوکھلا کر آئے گی، جلدی کرو، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں، اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کی گمبھیر آواز پر ہینا ہوش میں آتی اس کے گلے میں ٹائی باندھنے لگی۔ معتصم پر کی پرتپش نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی، ٹائی باندھتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ معتصم اس کے قریب جھکا اور بڑے شوق سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ معتصم کو اس لمحے اس پہ بہت پیار آیا تھا۔ 10 منٹ کی جان توڑ محنت کے بعد وہ ٹائی کی ناٹ درست کرتی تھوڑا سا پیچھے ہوئی ہوگی۔ اتنا پرفیکٹ ٹائی باندھنے پر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ خوشی سے اس کے گال پھولے دہکنے لگے تھے۔ معتصم نے سیدھا ہوتے ہی ایک نظر آئینے میں دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ پلٹ گیا تھا۔ اتنی محنت کی، ایک تھینک یو تو کہہ ہی سکتے تھے نا۔ اکڑو کھڑو اس کی پشت کو کمرے سے باہر دیکھ کر تو وہ ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اترتی مسکرائی۔ اسے خود تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیسے ٹائی باندھ لی تھی، کہ اپنے روٹھے شوہر کو کیسے منائے۔ اس لیے اس نے امیرہ کو کال کرنے کا سوچا تھا، وہی اس کی کوئی مدد کر سکتی تھی اس کے پھیلائے ہوئے رائتے کو سمیٹنے میں۔ صبح کچن میں کیا کر رہی ہو؟ کچن کے دروازے پر پاس کھڑا وہ اسے دیکھنے لگا جو اس کی وائٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ لیس وہ بیڈ سے اٹھ کر سیدھا اسی کی جانب آ گیا تھا۔ ہاں، ہمارے لیے ناشتہ بنانے آئی ہوں، مصروف سے انداز میں بولتی ہوئی وہ تیزی سے انڈے مکس کر رہی تھی۔ کس کی اجازت سے تم باہر آئی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت کو دیکھنے میں سینے میں پیچھتی اس کی گال کی لو کو شدت سے دباتے ہوئے وہ زور سے کھینچا تھا تو امیرہ سسک کے رہ گئی تھی۔ قاسم، مجھے بھوک لگی تھی، رات میں آپ نے پارٹی میں کھانا نہیں کھانے دیا اور خود بھی مجھے کھانے کا نہیں پوچھا۔ اب تو میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں اور جم کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں مجھ سے۔ تو کچھ امیرہ، کچھ تو ہمیں کھانے دو ورنہ ہم مر جائیں گے، ڈرامیٹک انداز میں کہتے ہوئے قاسم کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہاتھ ہٹانے لگی۔ اچھی بات ہے، ایک ہی بار ان چوہوں کا سفایا ہو جائے جو میری لومڑی کو تنگ کرتے ہیں۔ گردن سے شرٹ کو ہٹاتے لبوں کو چھوتے گویا ہوا، تو آپ کیا چاہتے ہیں میں بھوک سے ہی مر جاؤں؟ اس کے بازوؤں پر وہ اپنے نیلز کا دباؤ بڑھاتی اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی جو صبح شیطان کی طرح اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ نازل ہو گیا تھا میری اتنی اچھی قسمت کہاں کہ اس کے کندھوں پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کے پیٹ کے گرد بازو کا حصار مضبوط کرتے ہوئے معنی حزی سے بولا، اچھا تو آپ سچ میں جانتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ لپیچتے ہوئے انڈے والا باؤل اٹھا کر پیچھے اس کے سر پر ڈال گئی۔ اتنی جلدی میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی، لومڑی، یہ کیا کیا تم نے؟ قاسم جھٹکے سے اس کے پیچھے ہوا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا جو پورا انڈے سے گیلا ہو چکا تھا۔ بہت اچھا کیا میں نے، آپ جیسے برے گارڈ ذلیلہ کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ امیرہ مڑتی ہوئی گویا ہوئی اور اس کی حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکرائے تھے۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے جھٹکتے ہوئے اپنی جانب کے چہر شیلف سے لگاتے اسے دونوں بازوؤں کو اپنے قابو میں کیے وہ اس کے چہرے کو اپنی داڑھی پر لگے انڈے کو اس کے گال کے ساتھ رب کرنے لگا تھا۔ امیرہ اس کے قریب سے بس پڑپڑا کر ہی رہ گئی تھی، اس کے چہرے گردن پر لگاتے ہوئے پیچھے ہوا اور اسے مسکراتا دیکھتا۔ بہت برے ہیں آپ، یہاں لا کر مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنی امیرہ کی آواز بھرائی تھی، جانا میں تو تمہیں یہاں پیار کرنے کے لیے لایا ہوں، ظلم تو تم مجھ پر برپا کر رہی ہو۔ گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور جھکتے ہوئے اس کے آدھ کھلے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے، بلائے لب کو اپنے لبوں میں دباتے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ اس کی جان لیوا شدت پر امیرہ بوکھلائی تھی، اس کی گرفت پر مچلتی، شیلف پر رکھتی تمام چیزوں کو نیچے زمین پر گراتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کی جانب کرنے لگی۔ وہ جتنے زور سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی رہی اتنی ہی شدت سے وہ اسے اپنی سانسوں کو پیتا
اس کی مکمل سانسوں کو پیتا، نچلے لب کو دانتوں میں دباتا پیچھے ہوا ہوا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں بھرتا ہوا اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا گیا۔ دونوں کی سانسیں ہر درجہ پھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لیتے وہ اپنی بگڑی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، زور سے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے خفا نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ بات نہیں کرنی تو لیکن ناشتہ تو کرنا ہے نا؟ اس کی نم ہوئی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہوا اور جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں نے ناشتے کا آرڈر کر دیا، بس آدھا ہی ہوگا۔ وہ اس کے الجھے ہوئے سرد سراپے کو دیکھ کر نظریں ہٹاتا ہوا کچن کی جانب دیکھنے لگا تھا جس کے فرش پر اس وقت سب کچھ کانچ بکھرا پڑا تھا، اور پھر اس کی نظر امیرہ کے ننگے پاؤں کی جانب گئی۔ اتنا غصے میں لومڑی، میرے کچن کے سارے برتن توڑ دیے، اب اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی گود میں اٹھاتے وہ کچن سے باہر لایا تھا۔ آپ کریں اور کون کرے گا؟ اور مجھ سے بات مت کریے گا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کی گود سے اترتے ہوئے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ایک دم سے روم میں بند ہوئی تھی۔ چالاک لومڑی، کاظم منہ میں بڑبڑاتا ہوا مسکراتا ہوا ساتھ والے روم میں بند ہوا تھا۔ مسز، امید کرتی ہوں کہ